الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ محترم ناظرین کرام، 21واں پارہ کی خاص آیتوں کے متعلق انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں آپ اس کتاب کی جس کی وحی آپ کی جانب کی گئی، اور نماز قائم کریں، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت، نماز قائم کرنے اور اسی طرح ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اس میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے امت کے تمام افراد بھی شامل ہیں، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم اپنے حبیب کے ساتھ اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی ہے۔ ایک آدمی کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ بہت عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، اس میں غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو پڑھے بغیر، سمجھے بغیر اللہ کا پیغام نہیں سمجھ سکتے، اور اسی لیے پابندی کے ساتھ اس کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے آپ کو حکم دے رہا ہے، اور یہ حکم آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری امت کے لوگوں کو شامل ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ نماز یہ بہت عظیم عبادت ہے، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کر کے، نماز قائم کر کے۔ اور جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ذمہ داری آپ کو سونپی گئی تھی، وہ بہت عظیم ذمہ داری تھی، وہ بہت بڑا کام تھا۔ وہ نبوت کی ذمہ داری اور فریضہ جو آپ کو سونپا گیا تھا، اس میں اللہ کے مدد کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اسی لیے آپ کو یہ حکم خاص طور سے دیا جا رہا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور آپ بکثرت نماز قائم کرتے تھے۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش آتا، کوئی ایسا معاملہ درپیش آتا جو بہت اہم ہوتا، جو بہت پیچیدہ ہوتا، تو آپ فزع الى الصلاۃ، نماز کی طرف جلدی کرتے، اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے۔ اور آپ کا فرمان ہے وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، کہ لوگوں اللہ کی جانب سے مدد اور آنکھوں کو ٹھنڈک، دلوں کو سکون اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں ہی ملے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کہ تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز قائم کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ دونوں چیز ہر حال میں اللہ کے ذکر سے معمور ہیں۔ اور جو آدمی بھی نماز قائم کرے گا وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو آدمی تلاوت کرے گا وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی ذکر الہی سے وابستہ ہے، ذکر الہی میں لگا ہوا ہے، اور اس کی زبان اور اس کا دل برابر اللہ کے ذکر میں لگے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کا ایک خاصہ ہے کہ جو نماز پورے اہتمام سے، نماز کے جو اصول و آداب ہیں اس کے ساتھ، سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، وقت کی پابندی کے ساتھ قائم کی جائیں، وہ نمازیں ایسی ہوں گی کہ جو نماز قائم کرنے والوں کو بے حیائی اور برائی سے روکیں گی۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس انداز میں نمازیوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں انہیں یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اور اللہ کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اپنے کیریکٹر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے حد درجہ اجتناب کرنا چاہیے، گریز و پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر سے وابستہ رہے گا، نماز قائم کرے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرے گا۔
واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، کہ اپنے بندوں میں سے اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی بہت وسیع کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے روزی سمیٹ دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے حق کا لینا دینا نہیں ہے اور اس سے نجات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ اسلام لانے والوں کو، صحابہ کرام کو یہ تانا دیتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو تمہارے پاس دولت کیوں نہیں ہے، محتاج کیوں ہو، غریب کیوں ہو، قلاش کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے، نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی روزی دینا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو جتنی روزی دینا ہے اتنا ہی دیتا ہے، اور جس کو روزی زیادہ دیتا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، جس کو کم دیتا ہے وہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو كانوا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے، یہاں جو دولت ہے، یہاں جو عزت ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ ایک وقتی چیز ہے، ایک عارضی چیز ہے۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور حقیقی گھر، حقیقی ٹھکانہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں کی جو کامیابی ہے، وہاں کے اعتبار سے جو آدمی کامیاب ہے، جو آدمی آخرت کے اعتبار سے تیاری کر رہا ہے وہ بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کی یہ بات لوگ سمجھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرتے ہیں بڑائی کا، اور وہ کسی آدمی کو بڑا سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، کسی کی عظمت اور برتری اور بلندی کا فیصلہ دنیا کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ یہاں کی برتری، یہاں کی عزت اور دولت، طاقت، سطوت کسی بھی اعتبار سے آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخرت میں یہ جو آدمی آخرت کے لیے توشہ کرے، جو آدمی آخرت کے لیے تیاری کرے، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب ہے اور وہ حقیقی معنوں میں چالاک ہے۔ کاش کہ یہ بات لوگ سمجھ لیں۔ دنیا کی بات کرتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر یہ حق پر ہوتا تو طاقتور ہوتا، اگر یہ حق پر ہوتا تو اس کی بہت بڑی جماعت ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب وہ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں، گرداب کا شکار ہو جاتی ہیں، تو اللہ کو پکارتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب وہ نجات پا جاتے ہیں، خشکی پر آ جاتے ہیں، ساحل پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ اسی وقت شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ تناقض قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جب وہ سمندر میں کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں، مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، تو اللہ کو پکارتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچنے کے لیے حبشہ بھاگ رہے تھے کہ بچ جائیں، کشتی پر سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کو پکارو اخلاص کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کے سوا اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے سوچا کہ جب پانی میں، سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی، زمین پر بھی وہی بچانے والا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اور یہ عہد کر لیا کہ اگر زندہ بچ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، اور آپ پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح سالم آپ کی ذات پر ایمان لائے، آپ کی رسالت و نبوت کا اعتراف اور اقرار کیا، اور ایک سچے پکے متبع سنت صحابی بن گئے، اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور انہی لوگوں میں سے جو اللہ کے ساتھ اس طرح دھوکہ کرتے کہ اللہ انہیں نجات دے دیتا اور وہ بچ جاتے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تو انہی میں سے ایک آدمی جس نے عقل سلیم کا استعمال کیا، غور و فکر کیا کہ جب اللہ ہی اسے نجات دیتا ہے تو ہم اللہ کے سوا دوسروں کی طرف کیوں جائیں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ واقعہ وہ لوگ بھی دیکھتے تھے، وہ لوگ بھی کشتی میں ڈوبتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی مدد کرتا تھا، لیکن ہدایت کی توفیق نہیں ملی۔ اکرمہ بن ابی جہل کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے ہدایت دے دی۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی بن گئے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راستوں میں کوشش کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہمارے دین کی سربلندی کے لیے دشواری کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ ایسا دین ہے، اللہ کا ایسا پیغام جو لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے، جو لوگوں تک اللہ کے انبیاء اور رسول اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، یہ
مشکل راستہ ہے، دشوار گزار راستہ ہے، اور جو اس راستے میں چلے گا، دشواری برداشت کرے گا، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اس کو خیر کی رہنمائی کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اپنی رضامندی کا راستہ اسے دکھلائیں گے، اپنی خوشنودی تک پہنچائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے تکلیف و مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے اور غیب سے ان کی مدد کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے، انسانوں ہی میں سے، انسانوں کے لیے انسانوں سے ہی جوڑا بنایا، مرد کا جوڑا عورت کو بنایا۔ اگر دوسری جنس سے بنا دیتا، جانوروں سے بنا دیتا، جنات سے بنا دیتا، تو یہ باعث سکون نہ ہوتا، ایک طرح سے تکلیف کا باعث ہوتا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس لیے اسی جنس سے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا مادہ پیدا کر دیا کہ تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے رحمت ہو، ایک دوسرے کے لیے الفت ہو۔ لیکن یہ تبھی ہوگی جب شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ رشتہ قائم ہوگا، شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق یہ رشتہ قائم ہوگا، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ رشتہ قائم ہوگا، تو میاں بیوی کے درمیان محبت ہوگی، الفت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے نرمی اور رحمت کا جذبہ ہوگا۔ اگر یہ شریعت کے دائرے میں نہیں ہوگا، ناجائز اصولوں کے مطابق ہوگا، ناجائز بنیادوں پر یہ رشتہ قائم ہوگا، لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں گے، مغربی تہذیب کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پر زندگی بسر کریں گے، ایسے ہی ایک دوسرے سے اپنی خواہشات پوری کریں گے، تو یہ محض مادی ہوگا، رسمی اور عارضی ہوگا، اس کا مقصد محض مفاد ہوگا، وقتی فائدہ ہوگا کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر اس سے اپنی جائیداد، اس کی جائیداد اپنے نام کرا لیں، اس کی پراپرٹی اور اس کی دولت حاصل کر لیں، پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ لڑکی یا لڑکا دونوں میں سے کسی ایک کا کوئی ایک خاص مقصد ہوگا، جیسے کچھ لوگ ایک ساتھ رہنے لگتے ہیں، زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو وہ محض دنیاوی مقصد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قانون شریعت کے مطابق رشتہ نہیں ہوتا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کے درمیان کتنی محبت کر دی ہے پیدا، کہ دنیا کے کسی رشتے میں بھی، دنیا کے کسی رشتے میں شاید اتنی محبت ہو جتنی محبت اور رحمت کا مادہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ کچھ بھی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو یہ محبت اور رحمت کہاں سے پیدا کی گئی ہے؟ ایک اجنبی انسان کے لیے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت سے جڑتا ہے، وابستہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے نشانی کہ تم سگے بھائی، سگی بہن جیسے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اس سے بھی زیادہ خونی رشتے سے بھی زیادہ یہ محبت جو ڈال دی ہے اللہ نے، یہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ لوگ جو لہو الحدیث، اللہ رب العالمین سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل کرنے والی چیزیں، لہو چیزیں، لغو چیزیں مول لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو بہکائیں اور اس کا مذاق بنائیں لا علمی میں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے کہ لوگ پیسہ دے کر اپنی گاڑھی کمائی، محنت کی کمائی ضائع کر کے، برباد کر کے لہو الحدیث، ایسی چیزیں جو بیکار چیزیں ہیں، فالتو چیزیں ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میوزک ہے، گانے بجانے کے آلات ہیں، موسیقی کا کوئی بھی سسٹم ہو جہاں سے وہ ایسی چیزیں حاصل کریں جس سے اللہ سے غافل ہونے کا سامان ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، کہانیاں ہوں، ڈرامے ہوں، ویب سیریز ہوں، فلمیں ہوں، موویز ہوں، سیریلز ہوں، کچھ بھی جو اللہ سے غافل کرنے والا ہو، اس کے ذکر سے غافل کرنے والا ہو، نماز سے، عبادت سے، تلاوت سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں، لوگ اسے کیسے پیسہ دے کر خریدتے ہیں، کیسے ایسے ریچارج کرواتے ہیں اپنے موبائلوں میں کہ ہم وہ چیز دیکھیں گے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، جو قرآن مجید سے دور کرنے والی ہے۔ لہو الحدیث خریدتے ہیں
یعنی اس میں اپنے گاڑھے کمائی کو خرچ کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں ان ناولوں کو، ان ڈراموں کو دیکھنے کے لیے، ان افسانوں کو، ان کہانیوں کو سننے کے لیے، گانوں کو سننے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راہ سے لوگوں کو بہکائیں بغیر علم، ویتخذھا ہزوا، اور اس کی ہنسی مذاق بنائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ دردناک عذاب کس شکل میں آئے گا ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ دردناک عذاب طے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی جو لوگ ایسا کرتے تھے پچھلے زمانوں میں، پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں، اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، اور اب بھی جو ایسا کرتے ہیں اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہوں گے۔ کہ پہلے وہ اس طرح کی لڑکیاں ہائر کرتے تھے اور ان کو بلاتے تھے، ان سے گانا سنتے تھے، ان سے گانے کے لیے کہتے تھے اور ان کو پیسہ دیتے تھے، ان کو قیمت ادا کرتے تھے۔ اب اگر وہی دوسری شکل میں ہو، کسی اور بھی شکل میں ہو، اس کو وہی سمجھا جائے گا کہ وہ لہو الحدیث ہے، اور اس کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ ایسی لڑکیاں ناچنے والی، گانے والی بلائیں، لوگوں کو جمع کریں تاکہ لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جائیں، آپ کے پاس جا کر آپ کے اوپر ایمان نہ لے آئیں، قرآن نہ سن لیں۔ وہ یہ چاہتے تھے، اور آج بھی مقصد یہی ہے کہ لوگ اپنی گاڑھی کمائی، اپنے محنت کی کمائی سے موبائل میں اس طرح کی چیزیں خرید کر دیکھیں تاکہ وہ قرآن سے دور رہیں، اسلامی تعلیمات سے دور رہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے غافل نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم و حکمت اور دانائی سے نوازا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ اور ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جو حکمت و دانائی پا گیا تو اسے بہت ساری بھلائیاں ملیں گی، وہ بہت ساری بھلائیاں پا جائے گا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکمت و دانائی دی۔ حکمت و دانائی یہ کیسے ملی؟ کسی نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا سچائی سے، امانت داری سے، بے فائدہ لغو باتوں سے دور رہنے سے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے بتلائیں کہ سچائی سے، سچ بولنے اور سچائی کا ساتھ دینے سے، امانت داری سے، اور بے فائدہ اور لغو چیزوں سے دور رہنے کی وجہ سے یہ حکمت و دانائی حاصل ہوئی۔ ایک واقعہ جو ان کی حکمت و دانائی کا مشہور ہے کہ ان کے آقا اور ان کے مالک نے ان سے کہا کہ بکری کے دو اہم ترین اور اچھے حصے لے آؤ، تو انہوں نے بکری ذبح کیا اور بکری کی زبان اور اس کا دل لے کر آئے۔ پھر اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے دو خراب حصے لے آؤ، تو انہوں نے ذبح کیا اور پھر دوبارہ دل اور زبان لے کر آئے۔ ان کے مالک نے کہا کہ تم سے اچھی چیزیں لانے کے لیے کہا تو تم نے دل اور زبان پیش کیا، بری چیزیں لانے کے لیے کہا تو بھی تم نے دل اور زبان پیش کیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر دل اور زبان صحیح ہو تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، اور اگر دل اور زبان خراب ہو جائے تو یہ سب سے خراب اور بدتر چیز ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کی حکمت و دانائی کا ذکر کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو کیا نصیحت کی، حکمت و دانائی کی کیا باتیں بتلائیں، اللہ نے وہ بھی بیان کیا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی زیادتی، سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے لڑکے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وانہی عن المنکر، برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، مصیبت پہنچنے پر صبر کرو، مصیبت لاحق ہونے پر صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور، یہ بنیادی باتیں ہیں اس اعتبار سے کہ دین اور امور خیر کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے کہ آدمی نماز قائم کرے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکے، اور اس کام میں صبر کی ضرورت ہے، صبر کی سخت ضرورت ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبت پہنچنے پر صبر کرے۔ یہ چار چیزیں انہوں نے بتلائیں کہ نماز قائم کرو اور برائی سے روکو، بھلائی کا حکم دو، مصیبت پر صبر کرو۔ اللہ رب العالمین نے اسے بنیادی باتیں قرار دی
ان ذلک من عزم الامور۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے آخر میں فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی، کہاں واقع ہوگی۔ تو یہ سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے 5 چیزیں بتلائیں کہ بے شک قیامت کا علم اس کے پاس ہے، بارش وہی نازل کرتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اب لوگوں کو دعویٰ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، صرف یہی بات نہیں بلکہ وہ نیک ہے یا بد ہے، وہ صالح ہے یا بدبخت ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، اپاہج ہے یا صحیح سالم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جس کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ یہ 5 چیزیں ہیں مفاتیح الغیب، ان کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ مدینہ کے امام تھے، وہ چاہتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اس قدر محبت تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی موت سرزمین مدینہ پر ہی ہو، ہمیشہ ان کی یہی خواہش اور آرزو رہتی تھی، اور ہر وقت اسی خیال میں وہ رہتے تھے۔ اور اسی حال میں انہوں نے جب ایک خواب بھی دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو آپ سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری موت مدینہ میں ہو۔ تو آپ نے ان کی طرف اپنے پنجے کی 5 انگلیوں سے اشارہ کیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو بہت کشمکش میں پڑے کہ میں نے جو خواب دیکھا ہے اس خواب کا کیا مطلب ہے، ان 5 انگلیوں کا آخر کیا مطلب ہے۔ اس وقت خواب کے سب سے بڑے عالم ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس اپنے خادم کو بھیجا اور کہا کہ میرا نام مت بتلانا، ان سے دریافت کرنا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے جب یہ خواب سنا تو کہا کہ خواب دیکھنے والے کا نام بتلاؤ، کیونکہ خواب کی کیفیت اور اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے اعتبار سے بدل جایا کرتی ہے۔ تو ابن سیرین رحمہ اللہ نے جب معلوم کیا، جب انہیں علم ہوا کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا ہے، تو کہا کہ اس سے مراد سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مفاتیح الغیب ہیں، اور یہ مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس زمین پر ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہمارے لیے بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے۔ لوگوں نے اپنا اسوہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو بنا لیا ہے، کسی نے کسی بزرگ کو، کسی فقیر سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے، کسی امام سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، کسی بزرگ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، کسی بڑے آدمی سے، بڑی شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے۔ اپنا انتساب الگ الگ لوگوں کی طرف کرتے ہیں، جبکہ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ، ہمارے لیے قابل اتباع، ہمارے لیے پیروی کے لائق صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر جماعت کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ جو جماعت جس کو اپنا پیشوا اور رہبر سمجھتی ہے، ہم اس کے ساتھ اس کو بلائیں گے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں قال بعض السلف، بعض سلف کہتے تھے هذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث، یہ اہل الحدیث کا بہت بڑا شرف ہے، لأن امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے اور قرآن مجید کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔